زین احمد صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو آپ کا آزادی مارچ 2019 میں ہوا تھا، اس وقت ہماری کشمیر کی تحریک انٹرنیشنل سطح پر بڑی پیک پہ تھی، وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر بھی کر لی تھی، ہم لوگ اوورسیز میں جتنے بھی کشمیری پاکستانی آباد ہیں، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کیا تھا، ان کے ساتھ ہم نے ایک تحریک کو بڑی بھرپور جو ہے ایک حمایت حاصل کر لی تھی، دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، لیکن آپ کی آزادی مارچ کی وجہ سے وہ سارا جو مومنٹم تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت، مولانا فضل الرحمان، آپ خود جیسے سینئر لوگ جو تحریک کا حصہ بھی ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کے اس موومنٹ کی وجہ سے، اس آزادی مارچ کی وجہ سے ہماری کشمیر کی تاریخ جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کشمیر کے تنازع کا مسئلہ ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی عموماً اور خصوصاً کشمیر کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے اس کے بارے میں نہ پارلیمنٹ کو اہمیت دی گئی ہے، اور عجیب بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو عمران خان صاحب نے اپنی انانیت کے حوالے سے اس میں شرکت ہی نہیں کی۔ بنیادی طور پر یقیناً یہ ایک دوسرے پہ ہم الزام لگاتے ہیں، لیکن کیا کسی مارچ یا کسی بیٹھنے کے حوالے سے یقیناً اس پہ فرق پڑ سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری بہرحال حکومت کی ہے، ریاست کی ہے، اداروں کی ہے کہ وہ سب کو ایک پیج پہ لے لے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار یہ پیشکش اپوزیشن کی جانب سے بھی کی گئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کبھی بھی ہماری حکومت، ہماری اپوزیشن اور ہماری ریاست تینوں جو ہے وہ سنجیدہ نہیں رہے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے تو آپ دیکھیں کہ کافی عرصہ، 1.5 سال تقریباً ہو چکا ہے کہ جو کچھ انڈیا کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے، اور ہم اب کہتے ہیں کہ جناب ایک گال پہ تماشا کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں اب مار کے دیکھ سالے، اور جب وہ ایک اور مارتا ہے تو پھر ہم اگلا گال سامنے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمام میں یقیناً سب بے لباس ہے، اور کشمیری جو جس مقام پر پہنچے ہیں وہ اس میں کوئی صحرا نہ حکومت کا ہے، نہ ریاست کا ہے، نہ ریاستی مشینری کا ہے، اور نہ اپوزیشن کا ہے، بلکہ یہ ان نوجوانوں کا ہے جنہوں نے اپنے ہتھیلی پر سر رکھ کر، اپنا خون دے کر اب تک اس معاملے کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن ہماری جو بدقسمتی یہ ہے کہ اس زندہ رہنے کے باوجود، اس معاملے کو زندہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارے اقدامات ان تمام تر امیدوں پر جو ہے وہ بار بار پانی پھیر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ان کی لاشیں بھی ہے وہ سبز پرچم کے تحت لپٹی ہوئی جو ہے وہ دفن ہوتی ہیں۔ یہ ان کا جب ہمارے پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے تمام دیگر لڑائیوں کو لڑتے ہوئے بھی کم از کم کشمیر کی لڑائی میں یکجان ہو کر لڑنے کے قابل ہو سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے پاکستان کی، وہ کشمیر سنٹرک ہے، یعنی اس کو مرکزیت حاصل ہے، یا اس مسئلے کو ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلش جسٹ رکھنا ہی چاہتی ہے، اس کو حل نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیے، پرویز مشرف نے جو کئی آپشن دیے تھے 10-11، تو یقیناً جو ایک آپشن 70 سالہ ہمارے بین الاقوامی سطح پر جو ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق خود ارادیت کا ہے۔ جب آپ نے ایک آپشن کو چھوڑ کر 2 کیے، 2 کو چھوڑ کر 3 کیے، 3 کو چھوڑ کر 11 کیے، تو خود آپ نے اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری۔ اور پھر افغانستان میں حق خود ارادیت کے حوالے سے جو لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے امریکی مفادات کے لیے اور آپ نے نیٹو کے مفادات کے لیے جب ان کے تمام تر جدوجہد کو آپ نے ایک حوالے سے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ دہشت گرد ہے، تو پھر یہی بات لے کر انڈیا نے اس کو اچھالا، اور پھر اس کا دفاع ہم نہیں کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں
جو اس وقت کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں اپنے سفراء جو ہے وہ سیاسی رشوت یا ریٹائرڈ لوگوں کو ہی بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں آرام کر سکیں، جبکہ انڈیا اور دیگر ممالک جو ہے اپنے ایسے لوگوں کو جو پروفیشنل ہیں وہ بھیجتے ہیں اور وہ وہاں جا کر کام کرتے ہیں، جبکہ ہمارے مسلم ممالک کے اندر بھی ہم وہ کام نہیں کر سکے، کشمیر کے حوالے سے ان کی حمایت حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی سفراء جاتے ہیں وہ وہاں پر لمبی تان کر سوچتے ہیں اور اس وقت اپنا جو کام ہے اس سے کام نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمزوریاں ہیں یہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مسلم امہ اور خصوصی طور پر چین یا ایک دو ممالک کو چھوڑ کر پورے عرب اور خلیجی ممالک بھی آج کل جو ہے وہ بھارت کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور خارجہ پالیسی کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مل کر ایک ایسا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے جس پہ کاربند رہے، اور حکومت کسی کی بھی ہو لیکن اس سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ کلیئر کر لیں کہ یہ جو سفراء کے حوالے سے یا بیرون ممالک جو سفیر ہوتے ہیں ان کو تعینات کرنے کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جب سفیر بھیجتے ہیں تو اپنا سیاسی طور پر کسی کو اوبلائز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، یا پارٹی کے لوئل لوگوں کو کے لیے یا ریٹائرڈ جنرل کو خوش کرنے کے لیے ہم سفیر بھیجتے ہیں باہر میں، جبکہ بھارت ہمارے مقابلے میں ان سفیروں کو بھیجتا ہے جو قابل ہیں، جو فارن پالیسی کو سمجھتے ہیں، وہ جو باہر جا کر لابی کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ یہی کہنا تھا؟ جی ہاں، ہمارا تجربہ بھی ہے، اور جمعیت علماء پاکستان پر اور خاص کر کے مولانا فضل الرحمان پر کہ یہ 7 سال سے زیادہ عرصے تک کشمیر کمیٹی کے پارلیمنٹ میں چیئرمین رہے لیکن کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ اگر کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے تو بتا دیں۔ اس وقت آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، آپ سیکرٹری اطلاعات تھے، اور آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے۔ جمعیت علماء اسلام انٹیکٹ تھی، متحد تھی، اس میں مولانا شیرانی بھی تھی، آپ بھی تھے۔ یہ الزام پھر درست ثابت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کا تعلق ہے وہ کوئی بااختیار کمیٹیاں نہیں ہیں، وہ صرف رابطے کی کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 7 سال میں کچھ نہیں ہو سکا تو یہ 2.5-3 سال میں تو کشمیر کمیٹی ان کے پاس ہے، تو اور اس وقت ماضی میں تو یہ انہوں نے کشمیر کو اپنے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا انڈیا نے، اور آئینی ترمیم نہیں کیا تھا۔ ان 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے تو کیا کشمیر کمیٹی نے کیا کیا ہے؟ بات یہ دراصل یہ ہے کہ کیا کشمیر کمیٹی اتنی بااختیار ہے؟ کیا کشمیر کمیٹی خود اٹھ کر کشمیر کی آزادی کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا کوئی حکومت خود بغیر تمام تر ریاست کے اداروں کے بیٹھ کر اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو جواب منفی میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر آج کشمیر کمیٹی کو مورد الزام ٹھہرائے اور کل کی کشمیر کمیٹی کو حکومت ٹھہرائے تو یہ تو ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی، لیکن میں نے کہا کہ جب تک کہ پوری ریاست، حکومت، اپوزیشن، پارلیمنٹ اور تمام یکسو ہو کر ایک فیصلہ نہ کریں اور اپنی خارجہ پالیسی خصوصاً کشمیر کے حوالے سے طے نہ کریں، اس وقت تک کسی کمیٹی، کسی فرد، کسی حکومت یا کسی کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ ایک ہمارے پاس وزارت بھی ہے جس میں باقاعدہ طور پر ایک وزیر بھی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک کمیٹی کا کام نہیں ہے، اور نہ کوئی کمیٹی اتنی بااختیار ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور نہ اس کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہوتے ہیں۔ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں جن کا عہدہ جو ہے وفاقی وزیر کے مطابق برابر تھا، اور بہت زیادہ ان کو اختیارات بھی حاصل تھے۔ اور کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چونکہ یہ شاہ رہ گیا اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں تو ان کو بہت سارے اختیارات، پیسہ، سب چیز جو ہے وہ دی گئی تھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ایسے جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا، یا انڈیا کے ساتھ جو رابطے ہیں یا جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر وہ زیادہ جو ہے وہ ہارڈ لائنر نہیں ہو سکتے اور اپنے لیے کشمیر کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الزام درست بھی ہے تو یہ 2.5-3 سال میں کیا ہوا؟ یہ 2.5-3 سال کی ذمہ داری بھی آپ اسی پہ ڈالیں گے
کیا 2.5-3 سال میں جو فخر امام صاحب تھے یا اس کے بعد جو آفریدی صاحب وزیر بنے ہیں یا گنڈاپور صاحب بنے ہیں، یہ تمام تر جو لوگ تھے، تو کیا انہوں نے آزادی کشمیر کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ فرمائیے گا کہ ایک الزام موجودہ حکومت پر یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اور عمران خان صاحب نے مل کر بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کشمیر پر کا سودا کر لیا. یہ الزام اپوزیشن لگاتی ہے، پی ڈی ایم کے جلسوں میں یہ الزام لگایا جاتا ہے. یہ کتنا درست ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سودا تو تب ہوتا ہے جب سودا آپ کے ہاتھ میں ہو. سودا تو وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو. یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا ایک حصہ جو اس طرف ہے، جہاں پر ایک ہمارے اصل مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کام ممکن ہی نہیں ہو سکتا جہاں پر مشکل ہو تو کہتے یہ کوئی مسئلہ کشمیر ہے جو حل نہیں ہو رہا. بنیادی طور پر شروع سے لے کر آج تک جس انداز میں ہم نے اس مسئلے کو لیا ہے کہ بھارت نے اسے ایک صوبہ قرار دیا تھا، جبکہ کشمیر کو ہم نے ایک مملکت قرار دیا ہے. ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے یہاں پر، وہاں کا وزیر اعظم الگ ہے. صدر ہمارا یہاں پر اور ہے اور کشمیر آزاد کشمیر کا صدر اور ہے. یہاں پر اسمبلی الگ ہے، وہاں پر قانون ساز اسمبلی الگ ہے. تو ہم نے جو اسٹیٹس دی ہے اس کو وہ ایک الگ چیز کی دی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو صرف ڈیبیٹ کے حوالے سے یا میڈیا کے حوالے سے لینے کے بجائے اس پہ سب سر جوڑ کر بیٹھیں. اس میں ادارے بھی بیٹھے، اس میں اپوزیشن بھی بیٹھے، اس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کے ممبران بھی بیٹھے، بھلے آن کیمرہ ہی بات کی جائے اور اس کے بعد ایک بات طے کی جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے کس طرح بات کرنی ہے. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی ممالک اور مسلم امت جو ہے او آئی سی جو ہے اس وقت آئی سی یو میں پڑا ہے، اور اگر اس کو بھی ہم اس طرف وائل نہیں کر سکیں گے اور ہم اپنی سطح پر بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو یقیناً کشمیریوں کی جو اس وقت آخری امید جس طریقے سے ہم ہیں یا پاکستان ہے، یقیناً ان کو ٹھیس پہنچے گی. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت نے 2.5 سال میں کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کے حوالے سے. آپ کے فہم کے مطابق موجودہ حکومت کیا کر سکتی تھی؟ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو کر سکتی ہے، اور تو آپ چھوڑیے کہ ایک متفقہ لائے عمل تو طے کر سکتی ہے. یعنی ہم اپنے معاملات کے لیے لڑ سکتے ہیں، دیگر معاملات کر سکتے ہیں. اگر کشمیر کے حوالے سے حکومت ہو، حکومت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں، ہمارے اپوزیشن کی جماعتیں، اگر سب کا موقف کشمیر کے حوالے سے ایک ہے تو کم از کم ان کو ایک چھت کے نیچے تو بٹھایا جائے، ایک پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بٹھا کر ایک متفقہ لائے عمل طے کیا جائے اور باقاعدہ طور پر ایک ایسا ڈیلیگیشن ترتیب دیا جائے جس میں حکومت کے اور اپوزیشن کے ہر پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ ہوں، اور وہ جا کر اپنے حوالے سے ہی نہیں پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے دیگر ممالک کے پارلیمنٹوں کے اندر اور دیگر ممالک کے ارکان کے اندر اور ان کو باقاعدہ طور پر اس طرف آمادہ کرے. یعنی کسی نہ کسی سطح پر تو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور متفقہ آواز کے لیے ہمیں اپنی انا کو مار دینا چاہیے اور ہم اس معاملے پہ بیٹھنا چاہیے. کیونکہ اگر واقعی کشمیر بقول بانی پاکستان کی اگر ہماری شارگ ہے اور شارگ اس وقت ہم سے ہمارا کاٹنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہماری بقا کے لیے کیا رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انا کے اس تمام چیزوں کو اپنی لڑائی ضرور آپ لڑے، اپنے آپ الیکشن بھی لڑے، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی لڑے، لیکن خدا کے لیے کشمیر کے حوالے سے آپس میں لڑنے کی بجائے مل کر آپ اس کی لڑائی لڑے. آپ دنیا میں چلے جائیں، لوگوں کے پاس چلے جائیں، اقوام متحدہ کے ادارے ہیں وہاں پر حکومت اور اپوزیشن دونوں جا کر کھڑے ہو جائے تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے. اور یقیناً یہ بات کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو کشمیریوں جو مظلوم کشمیری ہیں ان کے لیے یہ بات انتہائی طور پر تسکین قلب کے لیے، ان کے مطمئن ہونے کے لیے بھی کافی کارآمد ثابت ہوگا.